کے اندر اپنے آپ کو سپر پاور طاقت سمجھنے والے وہ بھی جو ہے بعض دفعہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کیلیفورنیا، اس کا ایک شہر ہے لاس اینجلس، اس کے اندر آگ لگی، کتنی خطرناک اور کتنی بھیانک آگ لگی، لیکن اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہنے والے اور سمجھنے والے اس آگ سے محفوظ نہیں رہ سکے، نہیں بچا سکے، اور وقت رہتے ہوئے انتظامات اور وہ اقدامات نہیں کر سکے کہ جس کے ذریعے سے اس آگ سے محفوظ ہوا جا سکتا تھا، اسے بچا جا سکتا تھا۔ تو آپ کہیں کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، دنیا کی سپر پاور طاقتیں کچھ نہیں ہے اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ چاند ستارے، سورج کا نظام، یہ سمندر، یہ پہاڑ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہاتھی کو مسلنا چاہے اور ہاتھی کو زمیندوز کرنا چاہے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، ابابیل سے بھی کام لے لیا کرتا ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت کروانا چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہاتھیوں کو مروا دیا کرتا ہے۔ اللہ کی طاقت وہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا تھا اور آگ جلائی تھی، وہ آگ تھی آسمانوں سے بات کرنے والی، آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے والی۔ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امر آ گیا، یہ حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میں تجھے پروردگار حکم دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی سلامتی والی بن جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حکم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا، قوت کا استحضار کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کی طاقت وہ ہے جو آگ کے اندر بھی بچا لیا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کود پڑے آگ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر پروردگار کہلانے والے اور سب سے بڑے اور سب سے سپر پاور طاقت کہلانے والے اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ آج سے پہلے بڑے بڑے دنیا کے اندر فرعون آئے، حامان آئے، شداد آئے، نمرود آئے، جنہوں نے اس دھرتی کو ظلم سے بھر دیا تھا اور اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا پروردگار، سب سے بڑا رب اور سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ بول پسند نہیں آیا، بلکہ اس نے اس دھرتی کے اوپر تقریباً 12,000 بچوں کو قتل کرایا، 90,000 حمل کو اس نے ضائع کرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آئی تو کہنے لگا اور موسیٰ کے رب پر، میں ہارون کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لے کے آ رہا ہے، اب تیرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اب سے پہلے تو نے دھرتی کو، زمین کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک صاف ارض کو ظلم سے بھر دیا تھا، ستم سے بھر دیا تھا۔ یوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، ہم تیری باڈی کو، تیرے جسم کو، تیرے بدن کو اس طریقے سے محفوظ کر کے رکھیں گے کہ دنیا کے اندر جو تیرے بعد فرعون آئیں گے، جو شداد آئیں گے، شرک کرنے والے آئیں گے اور اس دھرتی پر خدائی کے دعوے دار آئیں گے، تیری باڈی کو دیکھ کر، تیرے جسم کو دیکھ کر، تیرے بدن کو دیکھ کر کے وہ جو ہے عبرت حاصل کریں گے۔ تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے تیری جسم کو نمونہ بنا دیا جائے گا اور عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ ہمارا اس کے اوپر مضبوط ایمان ہونا چاہیے، پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو دنیا کی سپر پاور طاقت جنہوں نے دنیا کے جو ہے نہتوں کو، مظلوموں کے اوپر بمبارمنٹ کی اور جو ہے ان کے اوپر اسلحے چلائے، بارود چھوڑے اور ان کے اوپر جو ہے میزائل برسائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ تو آنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت تو آنی تھی۔ لوگ اس کے ظاہری اسباب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو آگ لگی ہے اس کے کچھ ظاہری اسباب بھی بیان فرمائے ہیں۔ کہا ہے کہ یہ آگ جو لگی ہے لاس اینجلس میں،
تو اس کا ایک ظاہری سبب یہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ جو ہے مسافروں کی وجہ سے لگی ہے کہ ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے جو مسافر گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے اور سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے جب کھانا وغیرہ بنایا تو اس کی ایک آدھ چنگاری اڑی اور وہ جنگلات میں پہنچ گئی، پتوں کو اور سوکھے درخت کو چھو گئی، جس کی وجہ سے یہ آگ لگ گئی۔ وہ لوگ ظاہری اسباب کو بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سال زیادہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جنگلات خشک ہو گئے اور درخت سوکھ گئے، جو گرم ہوائیں چلی ہیں ان کی وجہ سے وہ آگ جنگلات کو چھو گئی اور چنگاریاں اٹھی، جس کی وجہ سے جو ہے آگ بھڑک گئی۔ اور کچھ امریکہ کی میڈیا کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ آگ جو لگی ہے شیطانی ہواؤں کی وجہ سے لگی ہے، شیطانی ہوائیں ہیں جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا، اس آگ کو لگایا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک پرندہ ہے جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، یعنی لوگوں کا کہنا ہے کہ جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر ملتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے اور پھیل رہی ہے کہ بھائی ایک پرندہ ہے جو اپنے منہ سے آگ پھینکتا ہے، جس نے جو ہے وہاں پر آگ لگائی۔ حالانکہ یاد رکھیں حدیث کے اندر ایسے کسی پرندے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جو آگ چھوڑتا ہو، جو آگ لگاتا ہو۔ اور پھر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ جو آگ جس کے ذریعے سے آگ لگائی جاتی ہے وہ خود کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ماچس کی تلی سے آپ آگ لگاتے ہیں تو ماچس کی تلی محفوظ رہتی ہے؟ وہ بھی تو جل جایا کرتی ہے۔ تو دنیا کے اندر ایسا کوئی پرندہ ہے ہی نہیں، اور یہ تو ایک من گھڑت بات ہی پھیلا دی گئی اور نشر کر دی گئی کہ حدیث کے اندر ملتا ہے کہ کوئی پرندہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ آگ لگائی ہے اور آگ لگی ہے۔ حدیث کے اندر ایسے کسی پرندے کا ذکر نہیں ملتا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے آگ لگے اور جو آگ چھوڑتا ہو، جو آگ پھینکتا ہو اور وہ خود صحیح سالم اور صحیح سلامت رہتا ہو۔ تو بعض لوگوں نے کچھ ظاہری اسباب بیان فرمائے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ کچھ باطنی اسباب بھی ہیں۔ باطنی اسباب کیا ہیں؟ یاد رکھیں، آپ کو معلوم ہوگا اور آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، معصوم بچے وہ تڑپتے ہوئے، وہ سسکتے ہوئے، ان کی آہیں، اور مظلوم اور معصوم بچوں کی وہ فریادیں جو انہوں نے آخری وقت میں کہی تھی، وہ بچی کی معصوم سی آواز آپ کو یاد ہوگی جس نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر اور ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کا بازار آج گرم کیا گیا اور ہمیں مارا گیا، ہمیں تڑپایا گیا، یہ وہ آہیں ہیں، یہ وہ فریادیں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر کے سنائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عدالت میں جا کر ہمارے اوپر ہونے والے ایک ایک ظلم کا انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے اور کہیں گے اللہ یہ دھرتی ظلم سے بھر چکی ہے، آپ اپنی گرفت نازل فرما دیجئے اور ظالموں کی پکڑ فرما لیجئے۔ آپ نے وہ جملے، وہ معصوم بچی کے آخری وقت میں وہ جملے، وہ فریادیں، وہ آہیں آپ نے سنی ہوں گی جو اس نے مرتے وقت کہی تھی اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت کہی تھی کہ میں پروردگار کے سامنے جا کر کے یہ تمام کی تمام ظلم کی داستان سناؤں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اوپر ہونے والے ایک ایک ظلم کا انصاف طلب کروں گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غزہ کے معصوم بچوں کی فریادیں ہیں، یہ فلسطین کے معصوم بچوں کی آہیں ہیں، یہ بیوہ ہونے والی خواتین کی فریادیں ہیں، یہ بے قصور شہید ہونے والے لوگوں کی آہیں اور فریادیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جو فرمایا ہے اتقی ودعوت المظلوم، کہ مظلوم کی آہ سے اور مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، کوئی رکاوٹ، کوئی چیز آڑ اور حائل نہیں ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا وہ عرش کو ہلا دیتی ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو جنہوں نے ظالموں کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی اور ظالموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا تعاون کیا تھا اور ان کی پشت پناہی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے غافل ہے؟
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، عن قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں، وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، عزیز دوستو، باطنی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جنہوں نے ظالموں کی پشت پناہی کی اور ظالموں کی پیٹھ تھپ تھپائی اور ظالموں کا تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسے، اس سے کیسے غافل رہ سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں، آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں سے غافل مت سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے۔ چند دن پہلے کچھ فلمیں ریلیز ہوئی تھی، ان میں سے جب کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو ان کو نمبرات دیے جاتے ہیں، فلاں فلم کو اتنے نمبر دیے گئے، فلاں کو اتنے دیے گئے۔ تو ایک فلم ریلیز ہوتی ہے کہ خدا اس کائنات کا کریٹر ہے، خدا اس کائنات کو بنانے والا ہے، تو اس کو 0 نمبر دیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا مذاق اڑایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس بات کو گوارا کر سکتا تھا کہ جس مخلوق کو، جن لوگوں کو اس نے پیدا کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انگلی اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا استہزاء کرے، اللہ کا مذاق بنائے۔ اللہ کو یہ چیز، یہ ادب پسند نہیں آئی۔ اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، آپ نے وہ جملے بھی سنے ہوں گے کہ وہاں کے راشٹرپتی نے کہا تھا اللہ کے لہجے میں بول کر کے کہ اگر میں اس حکومت کا، اس سلطنت کا حکمراں بن گیا فلا فلا تاریخ کو، تو میں مشرق وسطیٰ کو جہنم میں تبدیل کر دوں گا، میں مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا۔ اہل اسلام کی بستی کو، اہل اسلام کے علاقے کو اس نے جہنم بنانے کی بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاقے کو یہ جہنم بنا دیا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام بڑے بول، یہ بڑے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کون ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لہجے میں بولنے والا؟ اور یہ کون ہوتا ہے اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اوپر انا ربکم الاعلی کا پرچار کرنے والا اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا کہ میں پروردگار، میں سب سے بڑا رب ہوں اور تمام کے تمام لوگ میرے غلام ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرعون کے یہ جملے پسند نہیں آئے، اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر قلزم کے اندر ڈبو کر کے مار دیا اور خاک کر دیا، اور اس کو جو ہے اس کے بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک صحیح سلامت محفوظ رکھا ہوا ہے، تاکہ تیرے بعد اس کائنات کے اندر جو رب ہونے کے دعوے دار ہو، تیرے جسم کو دیکھ کر، تیری باڈی کو دیکھ کر، تیرے بدن کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے اور اس کو نمونہ سمجھے، اس کو عبرت کا نشان سمجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی باڈی کو محفوظ کر دیا۔ آپ قرآن کریم کے اندر پڑھیں سورۃ الفجر، اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد کون تھی؟ عاد نوح علیہ السلام کا پڑ پوتا تھا، عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کا پڑ پوتا تھا۔ تو قوم عاد یہ وہ تھی بڑے بڑے ڈیل ڈول والے اور بڑے بڑے قد والے، اور اللہ فرماتے ہیں اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے۔ اتنے طاقتور تھے اور اتنے بڑے ڈیل ڈول والے تھے، اتنا بڑا ان کا قد تھا، اتنے بڑے طاقتور تھے، بڑے بڑے ستونوں والے تھے اور اپنے سائز کے مکان بنایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے طاقتور تھے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ ظلم کے ساتھ اور جبر کے ساتھ جب کسی کو پکڑا کرتے تھے، کسی کی کھوپڑی پر ہاتھ ڈالا کرتے تھے، اس کا بھیجا نکال دیا کرتے تھے۔ اتنے طاقتور اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ ہود علیہ السلام کو ان کو تبلیغ کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے، ان کے ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، ایک اللہ کی طرف ان کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لیکن نہیں مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے بارش کو روک لیا، ان کے علاقے کے اندر خشک سالی فرما دی اور وہاں پر قحط پڑ گیا۔
باغات سوکھ گئے، کھیت کھلیان سوکھ گئے، جانور بھوک سے مرنے لگے، ان کے زندہ رہنے کا کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ ہود علیہ السلام نے کہا اب بھی میری بات مان لو، مجھ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کو مانو، تمام کی تمام یہ چیزیں، یہ ظلم و جبر اور جو شرک تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، اس سے توبہ کر لو۔ کہنے لگے کہ نہیں، اگر تیری وجہ سے بارش آنی ہے اور تیری وجہ سے بارش نازل ہونی ہے تو ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں ایسی بارش کی اور ایسے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا تو تمام کے تمام جو اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے آ کر کے جمع ہو گئے اور کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ ہے جو ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ان کی گرفت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس بادل کے ٹکڑے کے اندر سے تیز و تند ہوا چلی، اتنی خطرناک ہوا چلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی ڈیل ڈول والوں کو اور اتنے طاقتور لوگوں کو جو بڑے بڑے کئی من کا پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا کرتے تھے، بڑے بڑے مکانات بنایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے اوپر عذاب آیا، اس ہوا نے ان کو آسمانوں کی بلندی پر اٹھایا اور زمین کے اوپر دے مارا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، اس طریقے سے وہ پڑے ہوئے تھے جس طریقے سے کھجور کے تنے اکھاڑ کر کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، بالکل چورا چورا وہ ہوا جس کے اوپر نازل ہوتی تھی، جس کو پکڑتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بالکل چورا چورا بنا دیا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے طاقتور لوگوں کو پیدا بھی فرمایا اور اتنے طاقتور لوگ اللہ نے دوبارہ پیدا بھی نہیں فرمائے۔ اللہ نے خود اس بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں اس طریقے کے لوگ ہم نے اتنے طاقتور اور اتنے بڑے لوگ ہم نے پیدا نہیں کیے۔ یہ لوگ جب دھرتی پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا آسمانوں کی سر بلندی پر اور دے مارا۔ تو آج دنیا کے اندر جو فرعونیت کے دعوے دار ہیں اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا پرچار کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر تمام کے تمام لوگ ہمارے غلام ہیں اور جو ہم کہیں گے وہ کرو گے تو زندہ رہنے کا تمہیں حق دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی جو فرعونیت اور ان کے یہ دعوے انا ربکم الاعلی کے پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنی قدرت کا اظہار فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے پکڑ فرما لیتا ہے، اور دنیا کی سپر پاور کہلانے والی طاقتیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتی ہیں، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتی ہے۔ جب اللہ فیصلہ فرما لیتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جب اللہ فیصلہ فرما لیتا ہے اس بات کا کہ جو دنیا کے اندر کمزور سمجھے جانے والے لوگ ہیں، کمزور طبقہ ہے، ہم دنیا کا ان کو امام بنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بالکل صادق آ جایا کرتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جن لوگوں کو کمزور گردانا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، ضعیف سمجھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرعونیت کے جو دعوے دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیڑا غرق کر دیا کرتا ہے۔ میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمام کائنات کی مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک کی بادشاہت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کچھ ظاہری اسباب بیان فرمائے اور کچھ باطنی اسباب بیان فرمائے۔ جو لوگ صرف اسباب پر نظر رکھتے ہیں، انہوں نے ظاہری اسباب کو دیکھا کہ اس طریقے سے یہ آگ لگی اور اس طریقے سے اللہ کے لہجے کے اندر اس دنیا کے اندر کوئی کلام کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔